نام
اماموں کی شان ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی مدت عمل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 ماہ دنیا میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عمل کی مدت 6 ماہ ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمل کی مدت 6 ماہ ہے۔ اس کے علاوہ روئے زمین میں کوئی شخص بھی 6 ماہ کے عمل والا جس کی مدت عمل 6 ماہ کو زندہ نہیں رہا۔ یہ 2 ہستیاں زندہ رہی جس کا مطلب در حقیقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی کرامت ہے۔ بچپنی سے اس قسم کے معاملات میں آپ دیکھیں بچے کی پیدائش ہوتی ہے میرے پاس تو وہ کان میں کھانا نہیں جاتی ہے، گڈی یا شہر یا کلیم سوا کے علم کو ڈالی جاتی ہے۔ امام حسین کی شان اس شان کی کرتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی تو محبوب تشریف لائے، محبوب نے انہیں گڈی نہ دی، کلیم سوا کے نہ دی، شہر نہ دیا، بلکہ اپنی زبان مبارک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر لگے فرمائی دنیا شان جس کی ابتدا اتنی اہمیت میں عامل ہو، جس کی ابتدا اتنی شاندار ہوئی، سوچ ذرا بچہ پیدا ہوتا ہے مزاح دیتے ہیں لیکن یہاں اللہ کا نام پڑھا جا رہا ہے، پڑھنے والوں کو اللہ کا محبوب ہے۔ تو حضور علیہ السلام کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کام میں آسان کی اتنی شان والے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا یہاں پر لکھا گیا کہ بندے تو ہوتے تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوار آپ کے مصعد نور کی وجہ سے روشن ہو جایا کرتے تھے۔ اور یہی نہیں بلکہ اگر یوں کہا جائے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناف سے لے کر پاؤں تک محبوب علیہ السلام کی برائی کی شریک ہے، بالکل اسی طریقے سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرے سے ناف پر تو محبوب علیہ السلام کی وجہ تو گویا یوں کہا جا سکتا ہے کہ امام حسن امام حسین کو دھماکہ کیا جائے تو پورے محبوب علیہ السلام کی تصویر سامنے آ جائے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدا کا ذکر ہوتا ہے، انتہا کا ذکر ہوتا ہے، ولادت کا ذکر ہوا، عراق میں شہادت کا ذکر ہوا، درمیان کی زندگی کہاں چلے گئی، درمیان میں اتنا چھپن سال کی عمر ہوئی، درمیان میں اتنا بڑا سال اگر 11 سال ہٹا دیے جائے تو کم از کم 45 سال تو پھر بنتے ہیں۔ وہ 45 سال وہاں گزرے کیسے گزرے لیکن یہ بات کیا کرتا درمیان کی زندگی تو وہی بیان کرے گا جس کا عقیدہ درست ہوگا، جس کا عقیدہ خراب ہے وہ درمیان کی زندگی بیان کر نہیں سکتا، کیونکہ درمیان کی زندگی ایسی ہے کہ اس میں اسے یہ بتانا ہوگا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابہ کرام سے کتنی محبت تھی، اور پھر یہ بتانا ہوگا کہ صحابہ کرام خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ اس وجہ سے درمیان کا حسد کر دیا جاتا ہے کہ وہ بات اصل کی نماز پر اصل کو کسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزر رہے تھے، ساتھ علی بن ابی طالب خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ امام حسن ہے یہ کہتے ہیں آپ نے فوراً کو کہا اپنی غور پر اس کے بعد کہتے ہیں سوال کیا اور اس کے بعد آپ آگے کی جانب بڑھے، اتنا پیارا انداز دندوں پر سوال کیا، اس کے بعد مجھے اتنا کر رہے ہو، آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنے گھر والوں کی خدمت کرنے میں اتنا مزہ نہیں ملتا جتنی حضور کے بیٹے کی خدمت کرنے میں ملتا ہے۔ صحابہ نے شکایت کی میرے بیٹی کا تو لبو بولے گا کہ تم کتنے بڑے حدیث کے نام ہیں، کتنی حدیث آپ سے مانگی، کتنی ہزاروں حدیث کے نام سنا وہ بولے گا کہ اللہ مشہور معروف مانگی حضور سے کتنی محبت ہے، اس میں درد نہیں موجود ہے۔
اللہ نے آپ کو شان عطا فرمائی ہے۔ اب یوں دیکھا جائے تو یہ ساری باتیں در حقیقت اس اعتبار سے ہے کہ صحابہ نے کیا قدر کی، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی صحابہ سے اتنی محبت نہیں، لیکن محبوب کے معاملے کے حوالے سے موجود ہے۔ محمد علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ الحسن والحسین سیدا الشباب اہل جنہ، یہ جنت کے جتنے نوجوان ہوں گے تمام کے سردار میرے حسن اور میرے حسین ہوں گے۔ اور یہی نہیں بلکہ فرمایا الحسن والحسین ہما ریحانی جنت دنیا، اپنا دنیا میں دونوں میں خوب ملتے ہیں۔ اور فرمایا حسین بنتی وہاں من حسین، تو حسین تو مجھ سے ہے اور میرا حسین سے ہے۔ کتنی محبتوں کے ساتھ ہمارا کتنی ہے، اور یہاں تو بات یاد کرنی ہونا من احب حسینا، فرمایا جس شخص نے میرے حسین سے محبت کی اللہ نے اسے اپنا محبوب بنا لیا۔ اللہ تجھ سے پیار کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے اسی لیے حسین کی محفلوں میں شرکت کرنا اور اظہار ثواب کرنا یہ دائرہ رب کی رضا کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ کوشش کی جائے کہ اپنی شب کے خصوص قرآن خوانی اسی کو اللہ اپنی محفلوں کو سجایا جائے تاکہ زندگی مناسبت سے لگا کرنے اچھی ہو اور خود بھر بھر کے اظہار ثواب کیا جائے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کے رفاقہ کی بارگاہ میں اظہار ثواب کیا جائے۔ آپ کہتے ہیں ہم بھی امام حسین کو چاہنے والے ہیں، ہم سب کا یہ دعویٰ ہے، اس پر کیا دلیل ہے؟ کیسے پتا چلے کہ ہم بھی مسلم ہیں؟ یہ بات یاد رکھنا، امام حسین رضی اللہ عنہ نے زندگی میں کبھی کسی ایک نماز کو بھی قضا نہیں کیا، کبھی بھی کسی نماز کو قضا نہیں کیا۔ تو حسینی تو ہوتا ہوئی جو در حقیقت نماز کا پابند ہو۔ تمہیں حسینی کو دیکھنا ہو تو بس دیکھ لو اس شخص کو جو نماز کا پابند ہو، یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت کو ہم کرنے والا ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ ہر روز رات کو 1000 نوافل پڑھا کرتے تھے۔ اس بنا اپنی باتیں اعلیٰ کی تو حسین کوئی ہوتا ہے نوافل کی کثرت کرے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے 25 حج پیدا کیے ہیں، تو حسین کوئی ہوتا ہے جو گھر سے محبت کے حج ادا کرنے کو اپنی اہمیت کے مطابق فریضہ جان کے حج ادا کرے، حج کی اہمیت کو سمجھے۔ اور حسین وہی ہوتا ہے جو قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے نیزے پر بھی قرآن مجید کی تلاوت جاری کی۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ صحابی رسول کے تھے، ہمارے میں ہمارا کھانا سے دیکھ رہا تھا کہ نیزے پر امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر احمد ہے اور کب ہلتا ہے، جب غور کیا تو کیا سنا کہ سورہ کہف قدر مبارک تلاوت جاری ہے۔ حسینی تو وہی ہوتا ہے جو کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا ہو۔ اسی طریقے سے امام حسین رضی اللہ عنہ نے زندگی میں صحابہ سے محبت کی، صحابہ نے امام حسین رضی اللہ عنہ حضور کے نبی سے محبت کی، لہٰذا حسینی وہی ہوتا ہے جو صحابہ سے محبت کرتا ہے، اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہے۔ اور یوں کہا جائے کہ میرے امام حسین رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی عملی تفسیر پر تشریف لائے۔ تو بھی کتنی بڑی صداقت والی بات ہے۔ فرمایا ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، اور میں میری زندگی، میرا مرنا، میرا قربانی دینا، میرا نماز پڑھنا ہمیں سب اللہ کے لیے ہے۔ در حقیقت اللہ کے لیے نماز کیسی ہوتی ہے امام حسین رضی اللہ عنہ نے پڑھا ہے۔ اسی طریقے سے قربانی اللہ کو عزت کے لیے کیسی ہوتی ہے امام حسین رضی اللہ عنہ نے قربانی دے کر۔ اسی طریقے سے زندگی اللہ کو عزت کے لیے کیسی ہوتی ہے امام حسین رضی اللہ عنہ نے زندگی گزار کر۔ اور اسی طریقے سے اللہ کی راہ میں مرنا کیسا ہوتا ہے امام حسین رضی اللہ عنہ شہادت کو قبول کر کے۔ گویا کہ اپنی تفسیر بن اس طریقے سے امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اور میں جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نام مٹ سکا وہ حسین ہے، اور قتل حسین اصل میں مرنے یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے، ہر کربلا کے بعد سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ کس سے بیان ہو شان و فضیلت حسین کی،
اس سے بیان ہو شان فضیلت حسین کی سرکار نے بڑھائی عظمت حسین نے کی۔ ہماری یوم عاشور کی طرف مختصر سے حوالے سے یوم عاشور انتہائی کا مقدس اہمیت کا ہمیں اتنی مرتبہ بات مختصر میں اس کی جھلکیاں آپ کے سامنے ذکر کروں۔ جو پرسوں کا دن ہے پرسوں اتوار یوم عاشور ہے، کتنی مرتبہ والا ہے؟ یہ وہ دن ہے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ وہ دن ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ یہی وہ دن ہے جس میں انہیں جنت میں داخل کیا گیا۔ یہی وہ دن ہے اللہ رب العزت نے اپنا عرش بنایا، اپنی کرسی بنائی، اپنے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، ستاروں کو بنایا، یہاں تک کہ جنت کو پیدا فرمایا۔ یہ ساری چیزیں پیدا کی کہ وہ دن بھی یوم عاشور تھا، 10 محرم تھا، جس کی اہمیت کا اندازہ اس چیز سے لگا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو اس دن کے اندر بلکہ بہت کچھ خاصیت ہے، بہت کچھ اہمیت ہے، بہت کچھ فضیلت موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی دن کو خاص فرمایا تمام چیزوں کو بنانے کے لیے، تو کتنی اہمیت والا دن ہوگا۔ اور یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کسی دن ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام تو نمرود نے جب آگ میں داخل کرنے کی کوشش کی تو آپ کو آگ سے نجات کسی دن ملی۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو فرعون اور اس کے فرعونیوں سے نجات کسی دن ملی۔ اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کسی دن ملی، اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان کو اٹھا لیے گئے، یہ بھی اسی دن ہوا۔ نوح علیہ السلام کی تصویر اسی دن جو کہ پہاڑ پر ٹھہری۔ سلیمان علیہ السلام کو ملک عظیم دنیا بھر کی بادشاہت دی گئی، وہ بھی اسی دن دی۔ اسی طریقے سے یونس علیہ السلام مسجد کے پیڑ سے بیٹھ تشریف لائے، یہ بھی یہی دن تھا۔ یعقوب علیہ السلام کی بینائی میں جو ضعف کرتا، کمزور کرتا، وہ دور ہوا، یہ بھی یوم عاشور کا دن تھا۔ اور یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر تشریف لائے، یہ دن بھی یوم عاشور تھا۔ زمین پر سب سے پہلی بارش آسمان سے جو نازل ہوئی وہ بھی یوم عاشور تھا۔ اور آخر میں شہداء کربلا امام حسن حسین، بالخصوص امام حسین اور آپ کے رفقا اور جو شہادت ہوئی وہ دن بھی یوم عاشور تھا۔ یہ اتنی فضیلت والا دن ہے، اتنی برکت والا دن ہے، جب جلدی میں آپ کے سامنے پیش کریں تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں کتنی بات ہونی چاہیے، کتنا ذکر کرنا چاہیے۔ منصورے کے اندر بھی آپ دیکھیں گے دعائیں لکھی گئی ہیں جو میں عاشور کی دعا بالخصوص پڑھی ہے، خصوصیت کے ساتھ عاشور کی دعائیں منصورے کے اندر۔ اس کے علاوہ کچھ اس دن کرنے والے کام اپنے اہل و عیال پر خوب خرچ کیا جائے۔ یہاں تک فرمایا کہ جس شخص نے یوم عاشور کے دن اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا، سال اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت و فضیلت فرمائے گا۔ اس کی رزق مطلب کیا ہوگی؟ یوم عاشور بروز اتوار جو دن ہے اس میں اپنے گھر والوں میں خرچ کیا جائے، غسل کیا جائے کہ آب زمزم اس دن تمام پانی میں مل جاتا ہے۔ اسی آمد کرتا ہے کہ آب زمزم تمام پانی میں ملتا ہے۔ جو شخص یوم عاشور کے دن کسی نیت سے غسل کرے گا اللہ تعالیٰ سارا سال اس کے جسم کو بیماری سے محفوظ فرمائے گا۔ اس طرح سے سرما لگایا جائے، اس پر سرما ہو بہت اچھا ہے یوم عاشور کے دن۔ فرمایا اس پورا سال اس کے آنکھ درد نہیں کرے گی، اس کی آنکھ درد سے محفوظ رہے گی، اور خصوصیت کے ساتھ روزہ رکھا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فرض روزوں کے بعد سب سے بہترین افضل روزہ یوم عاشور کا روزہ ہے۔ لیکن چونکہ یہودی بھی اس روزہ رکھتے تھے، حضور سے سوال ہوا، آپ علیہ السلام نے فرمایا ہم یہودیوں سے مشابہت ہوتا کریں گے، اور فرمایا کہ ہم 10 کے ساتھ 9 کا روزہ رکھیں گے یا 10 کے ساتھ 11 کا روزہ رکھیں گے، تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو، ان کی مشابہت نہ ہو جائے۔ لہٰذا ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم 9 کا بھی روزہ رکھیں اور 10 کا بھی روزہ رکھیں۔ حدیث شریف میں یاد رکھا ہے، آپ نے فرمایا میں امید کرتا ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ یوم عاشور کا ایک دن کا روزہ سارے سال پورا ایک سال گناہوں کو اتار دے، گناہوں کو مٹا دے، گناہوں کو جلا دے۔ ایک حدیث میں یاد رکھا ہے کہ یوم عاشور جو ایک دن کا روزہ پورے ایک مہینے کے روزے کے برابر ہے۔ لہٰذا کوشش کی جائے کہ یہودی سے مشابہت کو ترک کرنے کا حکم دیا جائے، ان سے مشابہت نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے فرمایا 2 دن کا روزہ رکھا جائے، لہٰذا کل کا بھی روزہ رکھا جائے اور پرسوں کا بھی روزہ رکھا جائے، تاکہ یہ دونوں دن عبادت میں گزرے، اللہ رب العزت کی رضا والے کاموں میں گزرے، اور کل کی رات بھی خوب عبادت کی جائے، پرسوں کا بھی عبادت کی جائے، ذکر و خیر کیا جائے،
یہ تمام باتوں